دعوت دوں گا جناب قاسم علی شاہ صاحب کو جو کہ موٹیویشن سپیکر ہیں بین الاقوامی طور پہ ہم سب کے جاننے والے ہیں. ان کی نظر ایک شیئر کروں گا کہ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا, جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا, تو کر لیتا ہے بالوں پر یہ روح الامی پیدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دل کی عطا گہرائیوں سے تربیت فاؤنڈیشن کے سب جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس نوعیت کا کام قصور میں یہ فاؤنڈیشن کر رہی ہے, دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس طرح کا خوبصورت کام کہیں نہیں ہو رہا. ہمیں اس پہ کلیپنگ کرنی چاہیے. شخصیات پہ کوئی کلیپنگ نہیں ہوتی, مشن کی تعریف ہوتی ہے. اور جو مشن ہوتا ہے یا کوئی کاز ہوتی ہے یا کوئی بڑا کچھ آپ کے سامنے گول ہوتا ہے, وہ قابل تعریف ہوتا ہے. اس انداز سے, اور یہ پانچوں کے پانچوں جو ٹارگٹس بتائے گئے ہیں, میں انہیں آج کے زندہ موضوعات سمجھتا ہوں. اب بے فکری کا میرا روز کا ہی کام ہے اس کے ساتھ, اس لیے اس کو جہاں میں نے چھیڑنا ہے میں خود ہی چھیڑ لوں. تشریف رکھیے, بڑی مہربانی ہے. اچھا, میری گفتگو بہت مختصر ہے جی, کیونکہ بہت ایک اچھی گفتگو اور بامانی بڑی ترتیب سے ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کر دی ہوئی ہے. میری گفتگو مختصر ہوگی. میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا یہ سوال جواب کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پڑھانے کا, تدریس کا ایکسپوجر یا تجربہ جسے کہتے ہیں وہ مختلف ہے, علماء سے مختلف ہے. آپ لوگ میرے لیے سارے قابل احترام لوگ ہیں, اور آپ کا جو تجربہ ہے, مشاہدہ علم ہے, وہ مجھ سے بہت بہتر ہے. لیکن میں کیونکہ ایک اور دنیا سے ہوں, میرا واسطہ, میرا پڑھانا, میرا پڑھنا, میری زندگی کے 24 سال جو گزرے ہیں وہ سماجی طور پہ مختلف جگہ پہ کام کرنے سے گزرے ہیں, وہ پڑھانے کے اعتبار سے, بات کرنے کے اعتبار سے. تو میں چاہوں گا کہ سوال جواب کی نشست ہم وہ طویل کر لیں. میری آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ ایک بڑے سادہ سے مضمون پہ. دنیا میں بے شمار چیزیں پچھلے 30 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بدلی ہیں. مجھے زمانہ طالب علمی یاد آتا ہے, آج سے 22 سال پہلے ہم یونیورسٹی میں تھے, اور یونیورسٹی میں کچھ احباب ایسے تھے جن کے پاس سیل فون آ گیا تھا. اس سیل فون کا جو سائز تھا وہ کم از کم کوئی 1.25 فٹ تھا, اور اس کو دیکھنے والا دیکھنے کے بعد اٹ سیٹ کہتا تھا. اینٹ ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے اٹ سیٹ ہے, اینٹ کی طرح کا وہ سیٹ تھا. اور بڑے فخر سے لوگ اس کو لیے پھرتے تھے کہ یہ ہمارے پاس بغیر تار کے موبائل فون ہے. اس سے 1-2 سال بعد 2001 میں میرے پاس فون آ گیا. میں کل وہ اٹھا نہیں سکا, میرے پاس وہ بھی فون پڑا ہوا ہے, اور آج کا جدید فون بھی پڑا ہوا ہے. 2001 میں 3310 آ گیا نوکیا کا. بڑا انقلاب تھا. اس کا سائز مناسب سا سائز تھا, انٹینا بھی نہیں تھا, تار بھی نہیں تھی. لوگ بڑے فخر کے ساتھ اس کو استعمال کرتے تھے. اس وقت کا جدید ترین فون وہی تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ کس تیزی کے ساتھ دنیا بدلی ہے, اور آج عالم دین لوگ بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, 99% کے پاس جو سیل فون ہے اسے اینڈرائیڈ فون کہتے ہیں. یہ جس کے اوپر آپ سوشل میڈیا بھی استعمال کر لیتے ہیں, جس کا کیمرہ بھی بڑا اچھا ہے, جس کے ذریعے ریکارڈنگ بھی ہو جاتی ہے, جس کے ہوتے ہوئے کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں, کمپیوٹر کی ضرورت نہیں, وہ مکمل ہے کمپیوٹر. آج وہ فون جسے آپ اٹ سیٹ کہتے تھے یا 3310 کہتے تھے, وہ ماضی کی ایک یاد بن چکا ہے. پھر میں 20-25 سال پیچھے جاؤں گا اور جا کے دیکھوں گا کہ زمانہ طالب علمی میں خوشیوں غمیوں پہ, کسی ایونٹ پہ کیمرہ تھا جس میں ریل ہوتی تھی, 35-36 تصویریں بن جاتی تھی. ریل ختم ہو جاتی تھی, نئی ریل ڈالنا پڑتی تھی. ڈیجیٹل فون آ گئے ہیں, لمٹ نہیں ہے, میموری اس کی انلمیٹڈ ہے, میموری سے اوپر چیز چلے گئی ہے, ڈیٹا کلاؤڈ میں سیو ہو رہا ہے, خبر نہیں ہے وہ ڈیٹا کہاں پر سیو ہو رہا ہے. اس ریل والے کیمرے کا اپ گریڈ ورژن آ گیا. سواریاں آپ کی اپ گریڈ ہو گئی ہیں. کسی زمانے میں بہترین سواری آپ کی گھوڑا تھا, آج گاڑیاں آ چکی ہیں جس میں اے سی لگا ہوتا ہے.
اس زمانے سے بہتر زمانے میں آپ چلے گئے. دنیا میں انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ جس طرح زمانہ بدلتا ہے بڑا کچھ اپ گریڈ ہوتا ہے, ہم انسانوں کو بھی اپنی سوچ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ نئے زمانے کے نئے چیلنج ہیں, بڑا کچھ روایتی اور کلاسیکل ضرورت ہے. جو خوراک کے حوالے سے ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حلال طیب کلاسیکل ہے, دنیا میں رائج پرانا طریقہ ہے, وہ اسی طرح ہی آپ استعمال کریں گے. لیکن آج جدید زمانے کے مطابق بے شمار چیلنج ایسے ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں, جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں یہ زمانہ 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے. اس پہ انفارمیشن کا سورس ٹیکنالوجی ہے. گمراہ کرنے کے لیے ایک خبر چاہیے, ڈیجیٹل میڈیمز چاہیے. اگر آپ اس زمانے کے مطابق تیار نہیں ہیں تو آپ مسجد سے جتنے مرضی لیکچر دیتے رہیں, آپ کی آڈینس زمانہ جو ہے وہ جس طرف چلا جائے گا آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی. علماء کے پاس کوئی علم کی کمی نہیں ہے, کوئی فہم کی کمی نہیں ہے, کوئی محنت کی کمی نہیں ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جس طرح کتنی ٹیکنالوجی کی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہوئی ہیں, کیا ہماری سوچ اپ گریڈ ہو رہی ہے؟ کیا ہم آج جدید زمانے کے مطابق چل رہے ہیں؟ جہاں جو آج کے چیلنج ہیں, جتنے بھی چیلنج ہیں, کیا اس کے مطابق ہم نے خود کو تیار کیا ہوا ہے؟ اب آج دنیا میں ایک مضمون باندھا جاتا ہے, وہ مضمون یہ ہے کس کو فالو کیا جاتا ہے, دنیا کس کو فالو کرتی ہے. کیا وجہ ہے کہ آج کتنی دنیا میں نئے لوگ ایسے آئے ہیں, میں نام نہیں لیتا, آج کے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو فالو کرنے والے لاکھوں لوگ ہیں. فاؤنڈیشن کی میری ٹیم مجھے چند دن پہلے بتانے لگی کہ سارے میڈیمز ملا لیے جائیں جس پہ فالوور موجود ہیں تو وہ 18 ملین بنتے ہیں. یعنی 1,80,00,000 فالوور صرف فاؤنڈیشن کے 10-12 پیجز پہ ہیں. نیا زمانہ آ گیا. لوگ فالو کس کو کرتے ہیں؟ میں 3 نقطے آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا. یاد رکھیے, اگر آپ کا علم آج کے مسئلوں کو حل نہیں کر رہا تو وہ علم کا فائدہ نہیں ہے, وہ علم نافع کی شکل میں نہیں ہے. آپ کے پاس آنے والا آج دنیا میں اس آسمان اور زمین کے درمیان کا ایک مسئلہ لے کر آ رہا ہے, لیکن آپ کا جواب آسمان سے اوپر کا ہے اور زمین سے نیچے کا ہے, اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اور اس کو انہوں نے ورڈ بولا ہے, دی فرسٹ تھنگ از ریلیونسی. آپ کا کانٹینٹ کتنا ریلیونٹ ہے, آپ کا کانٹینٹ کتنا سولوشن اورینٹڈ ہے, مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. جدید زمانے کے مطابق کو مسئلہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے, آپ کے پاس اس کا حل نہیں ہے, آپ ریلیٹ نہیں کرتے, تو کیا ہوگا؟ جتنے خطبے, جتنی تبلیغ, جتنی خیر کی بات, ابھی تک میں نے کو 2 درجن ملک دیکھ لیے, جتنی خیر کی بات پاکستان میں ہو رہی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی. اور جتنا بگاڑ پاکستان میں ہے, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں 2 درجن ملک میں نے دیکھ لیے ہیں. اگر صرف اصلاح کی بات کرنے سے اصلاح ہو جاتی تو یہاں ہونی چاہیے تھی نا, کیوں نہیں ہو رہی؟ بڑی تعداد میں ایسی بات ہو رہی ہے جو ریلیٹ ہی نہیں کر رہی. ایک صاحب نے کہیں تقریر کی اور بعد میں کسی نے کہا جی آج سواد آ گیا. میں نے کہا جی کس طرح سواد آ؟ کہتے سوتے رہے ہیں, سنے ہی نہیں ہے, ریلیٹ ہی نہیں کر رہی تھی. جو چیز ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے اسے یاد بھی نہیں رکھنا پڑتا. آپ کے اپنا گھر آپ سے ریلیٹ کرتا ہے, رستہ یاد ہے آپ کو, گاڑی کا نمبر یاد ہے, اپنا سیل فون نمبر یاد ہے, جو اس وقت زندگی کا مسئلہ چل رہا ہے وہ یاد ہے. کیوں ہے؟ ریلیٹ کر رہا ہے. تو پہلا کام اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک ضرور چیز کیجئے, وہ کیا؟ ریلیونٹ ہے. آپ کا کانٹینٹ ریلیونٹ ہے, آپ ریلیونٹ ہے, آپ کی سوچ ریلیونٹ ہے. اگر آپ ریلیونٹ نہیں ہے تو یاد رکھیے گا وہ الہاد کی طرف چلے جائیں گے. جو ریلیٹ کر رہا ہے وہ نہیں دیکھیں گے. یہ آج کا 12 کروڑ جو یوتھ ہے نا, ان کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جن کو دین پتہ ہے, دنیا کا سب سے قیمتی علم, وہ ریلیٹ نہیں کر رہے ان سے, ان کی زبان میں ان سے بات نہیں کرتے.
وہ ان کے پرابلم کا سلوشن نہیں دے سکتے. اور بڑی تیزی کے ساتھ جا کے یونیورسٹیوں میں دیکھیے, پاکستان کی یونیورسٹیوں میں 2 بڑے مسئلے جن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. ایک نظریاتی طور پہ لوگ لادین ہو رہے ہیں بچے, میں ان یونیورسٹیوں کے نام نہیں لوں گا, لوگ خلاف ہو جائیں گے میرے. اور دوسرا بڑا پرابلم جو ہے, بے مقصدیت اتنی ہے کہ بڑی تعداد آپ کے بڑے شہروں میں, بڑی یونیورسٹیوں میں نشہ کرتے ہیں بچے. ایم نہیں ہے لائف میں, سکون نہیں ہے زندگی میں, ایمان کی حلاوت کو نہیں چکھا. سو پہلا چیلنج, اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ریلیونٹ ہو, آپ کا کنٹینٹ ریلیونٹ ہو. اب ہم نا سائیکالوجی کی ایک تھیوری, میں پچھلے ڈاکٹر صاحب 18 سال سے پڑھا رہا ہوں. یہ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ اس تھیوری کو خود اپلائی کر کے بھی سمجھ آیا یہ کتنی ایک چھوٹا سا نقطہ اور کتنا اہم نقطہ ہے. سائیکالوجی میں, نفسیات کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ پیپل اپروول سے پہلے سیلف اپروول ضروری ہے. دنیا بعد میں مانتی ہے, وہ پہلے خود ہم آپ کو مانتے ہیں, اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. علماء کا مقام, علماء کا تقدس, علماء کا احترام کہاں ہونا چاہیے اور کہاں ہے, یہ چیلنج ہے. یہ میں اپنے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, طنز نہیں کر رہا. کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہوں گا, جس کام کی عزت آپ خود نہیں کرتے زمانہ عزت نہیں کرے گا. جس کام کو آپ قابل قدر, قابل احترام خود نہیں سمجھتے زمانہ اس کی قدر نہیں کرے گا. آج کا چیلنج یہ ہے کہ سب سے ایلیٹ کام تھا علماء کا, سب سے ایلیٹ کام اللہ اور رسول کی بات کرنا. وہ اپنی نظروں میں محترم اور مقدم نہیں رہے, زمانہ کیسے مانے گا؟ تو پیپل اپروول سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ سیلف اپروول. آپ کے اندر یہ اعتماد, آپ کے اندر یہ یقین کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ سب سے بہترین بات ہے. اب دوسرے حصے میں ایک اہم چیز یہ آ جاتی ہے, آپ کا اسلوب. ہم کیونکہ پڑھانے والے لوگ ہیں, تدریس کے ساتھ میرے زندگی کے 24 سال گزر گئے اور رنگ رنگ کے لوگوں کو پڑھانے کا موقع ملا. آپ بڑے خوش قسمت ہے کہ جمعے کے خطبے میں لازم ہے کہ لوگ آپ کے سامنے آ کے بیٹھیں. ہمیں تو مجمع اکٹھا کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی. پاکستان کے مختلف اداروں میں پڑھاتے پڑھاتے, جوڈیشری کو, فوج کو, مختلف اداروں میں مجھے پڑھانے کا موقع ملا. پتہ لگا کہ دوسری ریلیونٹ, بی ریلیونٹ کے بعد جو چیز دوسری آتی ہے اس کو پھر اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں ریپو بلڈنگ, جڑت. یہ ایک صلاحیت بھی ہے, اس کو پالش بھی کیا جا سکتا ہے. کسی زمانے میں اس کو ٹیلنٹ سمجھا جاتا تھا. کچھ لوگ مقرر ہوتے ہیں, کچھ لوگ مقرر نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے, یہ میری ویڈیوز اتنی وائرل ہیں, دنیا کے اتنے ملک میں نے ان لیکچروں کی وجہ سے دیکھ لی ہیں, اتنی دنیا دیکھ لی ہے. میری زندگی کا ایک طویل عرصہ جو ہے وہ خاموشی کا ہے, میں بول ہی نہیں سکا. میرے کلاس فیلو ماننے کو ڈاکٹر صاحب تیار نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ شرمیلا, شاعر, انٹروورٹ ہمارا دوست, یہ مقرر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں جی پریکٹس پریکٹس پریکٹس. خود کو بہتر بناتے جائیں, بہتر بناتے جائیں, بہتر بناتے جائیں, سیکھتے جائیں. کہیں یہ نہ مانے میں نے سیکھ لیا ہے. یہ سیکھنے کا سفر ہے, منزل نہیں ہے. کیا بولا جی؟ یہ آج کا دوسرا جملہ ہے. سیکھنا منزل نہیں ہے, سیکھنا رستہ ہے. اور ہم سب کو سیکھتے رہنا چاہیے. کمیونیکیشن کو سیکھنا چاہیے, ابلاغ کو بہتر بنانا چاہیے, آواز کو بہتر بنانا چاہیے, جملے کی ساخت پہ غور کرنا چاہیے. مؤثر جملہ کیا ہو سکتا ہے, ڈائریکٹ کمیونیکیشن کیا ہے, انڈائریکٹ کمیونیکیشن کیا ہے, کسی کا دل دکھائے بغیر بہتر بات کیسے کی جا سکتی. سو بی ریلیونٹ کے بعد, یعنی آج کے زمانے کی بات کرنے کے بعد سکل ہے, اور اس سکل کو پالش کیا جا سکتا ہے. ہمارے جو استاد تھے جو ہمیں ابلاغ سکھاتے تھے وہ کہتے تھے اچھا مقرر وہ ہے. میں آپ سب کو ایک ٹیسٹ دینے لگا ہوں. اچھا مقرر وہ ہے جو 4 سال کے بچے سے بھی بات کر سکتا ہو اور 80 سال کے بوڑھے سے بھی بات کر سکتا ہو. اب ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے مقرر کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی میری بات کا کیلیپر بڑا اونچا ہے, ان سے بات میں نہیں کر سکتا.
قاری صاحب قاری عبد المنان صاحب بیٹھے, ان کو کہ قرآن سکھانا ہے, بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں, بوڑھے کو بھی سکھا سکتے ہیں, کیوں جسے سکھانا آتا ہے. سکھانا سکل ہے, بات کرنا سکل ہے. جس کے پاس ابلاغ کی طاقت ہے وہ ابلاغ کی طاقت کے ذریعے کسی کو بھی سمجھا سکتا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ذہنی طور پہ جو اتنا صحت مند نہیں بھی ہے, جسے ریٹارڈ کہتے ہیں, نیم پاگل کہتے ہیں, اس کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں. میرے پاس ابھی صبح میں کوئی سوال بچہ کر رہا تھا. بعض اوقات لوگ غلطی سے کوئی ایسا مریض لے کر آ جاتے ہیں جس کا میں معالج نہیں ہوتا. جیسے علامہ محمد اقبال کے پاس کوئی دانت ٹھیک کرانے کے لیے آ گیا, ڈاکٹر محمد اقبال لکھا ہے تو دانت ٹھیک کر دو. کہ جی میں PhD ڈاکٹر ہوں, دنداں دا ڈاکٹر نہیں ہوں. میرے پاس بھی لوگ لے آتے ہیں. ایک دفعہ کوئی اس طرح ہی تو نیم کو ذہنی طور پہ اتنا صحت مند بچہ نہیں تھا, وہ لے کر آ گئے. تو 15 منٹ بعد نا وہ بچہ میرے سے بات چیت کرنے لگ پڑا. یہ بڑا اہم واقعہ, دھیان سے سنیے گا. تو مجھے اس کے وہ جو لانے والے تھے اس کے ساتھ اس کے فیملی کے لوگ, انہوں نے کہا جی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ذہنی طور پہ جو اپاہج ہے یا صحت مند نہیں ہوں, اس کا معالج نہیں ہوں, لیکن یہ آپ کے ساتھ بات چیت کیسے کر رہا ہے؟ میں نے کہا جی میں نسخہ بتا دیتا ہوں, مجھے اس سے بات تو نہیں کرنی آتی لیکن محبت کرنی آتی ہے. محبت کی زبان تو ڈنگر جانور بھی سمجھتا ہے, یہ تو پھر انسان. میں نے بات چیت نہیں کی, میں نے اس کا بہتا ناک صاف کر دیا, میں نے اس کے چہرے کی گرد صاف کر دی, صاف پانی اس کو پلا دیا, ساتھ لگایا. پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس کو اس طرح نہیں کسی نے کیا ہو. حضور والا, یہ دوسرا حصہ سکل کے حصے کے بعد تیسرا حصہ آ جاتا ہے, وہ آپ کا اخلاق ہے. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی ہے, اور 10,000 سال کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ انسان نے لیکچر سے نہیں سیکھا, انسان نے انسان کی کمپنی سے سیکھا. کمیونیکیشن کے لیول ہیں, درجے ہیں, ایک درجہ, دوسرا درجہ, تیسرا درجہ, چوتھا درجہ, پانچواں پیک کا درجہ. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابلاغ کی پیک 5واں درجہ تھا. جانتے ہیں وہ درجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ابلاغ صرف زبان کا ابلاغ نہیں تھا, آپ کے پاس ابلاغ انسپریشن تھا. آپ اپنے عمل سے ایسا انسپائر کرتے تھے کہ کوئی تلوار گرا کے قدموں میں گر جاتا تھا, کوئی آپ کے اخلاق کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا تھا, کوئی درگزر کر دیتا تھا, کوئی معاف کر دیتا تھا. کچھ ایسا بھائی نے بتایا کہ وہ دوسرے کو کھانا کھلا دیتا تھا, اپنا قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا. مجھے بتائیے کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ رہنے والا ہماری کمپنی سے سیکھ سکے؟ لوگوں کو اپنی کمپنی دیتے ڈر لگتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ انہیں ہوتا ہے ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. انہیں پتہ لگتا ہے کہ جی جو ہم بات چیت کر رہے ہیں یہ کچھ اور ہے, جو اصل میں ہم ہیں وہ اور ہے. جو قریب آئے گا اس کو اصل چہرہ پتہ لگے گا, وہ تو متنفر ہو جائے گا. لوگ متکبر رہتے ہیں, اکڑ میں رہتے ہیں, پاس نہیں کرتے. آپ سفر کر کے دیکھیں, کسی کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھیں, اٹھ کے دیکھیں, معاملہ کر کے دیکھیں, اصل چہرہ اس کا سامنے آ جائے گا. تو تیسرا حصہ اخلاق کا اور کردار کا حصہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے چیلنج ہیں. کوئی کمی نہیں ہے آپ کے علم میں, کوئی کمی نہیں ہے آپ کے ایکسپوجر میں, کوئی کمی نہیں ہے, میں کہتا ہوں نیت میں بھی کمی نہیں ہے. جتنا زیادہ پاکستان میں دیندار طبقہ میں نے محنت کرتا دیکھا ہے, خدا کی قسم اس ملک میں اور کوئی اتنی محنت نہیں کرتا. میں نے جتنا جانا ہے علماء کو, مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو, دین والے, مجھے اور محبت ہوتی گئی ہے. جتنا میں نے جانا ہے, میں نے جتنا ٹریول کیا, اور مجھے ہر مکتبہ فکر سے محبت ملی ہے. میں بڑا خوش قسمت ہوں. ہر بڑے مدرسے میں کراچی کے, لاہور کے مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے, مجھے اتنی محبت ملی ہے. میں نے جتنا جانا ہے مجھے محبت ہوئی ہے. کیوں؟ جتنی ان کی محنت ہے, جتنی ان کی ایفرٹ ہے, اتنا ریوارڈ نہیں ہے ان کے پاس. یہ تو وہ کہتے ہیں کنفرم جنتی ہیں, انہیں تو اللہ نے اجر دینا ہے. لیکن یہ 3 چیلنج ایسے ہیں, آپ یہ آزما کے دیکھ لیجئے. آپ اپ گریڈ ہوں گے, 3 چیزوں میں اپ گریڈ ہو جائیے. ریلیونٹ ہونے میں, آج کے موضوعات کو ڈھونڈی. یہ کتنا بڑا موضوع ہے جو اس فاؤنڈیشن نے سارے شروع کیے ہیں. میں خود کیونکہ یاسر صاحب, محمد حسین صاحب, ان سب دوستوں کے ساتھ پرانا جڑا ہوں, ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئی ہیں.
بھوک رکھ کے کھانا کھانا. ڈاکٹر صاحب مجھے کبھی ملتے میں ان سے 2 باتیں ضرور سیکھتا ہوں, نئی باتیں سیکھتا ہوں جو پہلے مجھے نہیں پتا ہوتی. کیا ہم میں اتنی طلب جستجو ہے کہ ہم ہر دفعہ کسی کو ملیں اور کوئی نئی بات سیکھ کے جائیں, یا سانو پہلے ہی پتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک ہی جملہ ہے, سانو پہلے پتا ہے. تو کیا ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں؟ آج کے موضوعات, آپ خوش قسمت ہیں, آپ کے سامنے جمعے کے خطبے میں اتنی دنیا بیٹھی ہوتی ہے. آپ اگلے جمعے میں یہ موضوع کا انتخاب کیجئے نا کہ طیب اور حلال کیا ہوتا ہے, یہاں سے سیکھی ہوئی بات کتنوں تک چلی جائے. آپ موضوع کا انتخاب کیجئے نا کہ بھوک رکھ کے جو کھانا کھانا ہے, بھوک کے ساتھ کھانا کھانا ہے. ہم نے خود تجربہ کیا, کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے, بڑی بھوک کے بعد ہم نے تندور کی روٹی اور تھوڑی سی ماش کی دال کھائی ہے, وہ مرغ مسلم سے زیادہ مزہ دیا اس نے, بھوک کی وجہ سے مزہ آیا. ہم تھوڑی دیر بعد کھاتے ہیں, ذائقہ ہی کوئی نہیں ہے, چیزوں کا لطف نہیں ہے, ہضم نہیں اچھی ہوتی. ان کو موضوعات بنا کے دیکھیے. آپ اخلاق کو اور درگزر کو موضوع بنا کے دیکھیے. یقین کریں, میرے استاد محترم واسف علی واسف صاحب فرمایا کرتے تھے, پاکستانی قوم عظیم قوم بن سکتی ہے 2 کام کر لے, معافی دینا شروع کر دے اور معافی مانگنا شروع کر دے. ہم نہ معافی دینے کو تیار ہیں نہ معافی مانگنے کو تیار. ایگو اتنی زیادہ ہے, کہنا میں ٹھیک ہوں تو غلط ہے. تو ریلیونٹ موضوعات کی طرف آئیے. دوسرا, اپنی سکل کو بہتر کیجیے, پالش کیجیے. جب میں نے بولنا سیکھا, ابلاغ سیکھا, کمیونیکیشن سیکھی, تو ہمارے ٹیچرز نے کہا جگی کے بچوں کو بھی جا کے پڑھاؤ, ریڈیو بھی کر کے دیکھو, یونیورسٹیوں میں بھی جا کے پڑھاؤ, افسروں کو بھی جا کے. شروع میں تو مجھے یاد آتا ہے کہ یاسر صاحب یہ تفریق ہی نہیں ہم سے ہوتی تھی کہ نہ والا, تو اب تو صرف نہ کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ مصروفیت زیادہ ہے. بوریا بسترا اٹھا کے ہم نکلے ہوتے تھے, کبھی کسی شہر کبھی کسی. مجھے قصور یاد ہے, آج میں پہلی بار آیا یہاں پر کوئی اسکول, علامہ اقبال اسکول, آج سے کوئی 15 16 17 سال پہلے میں آیا. مہر صاحب کا, مہر عاشق نام ہے میرا. تو میں پہلی بار آیا, مجھے یاد ہے کہ کس طرح میں آیا اور میں نے آ کے بات چیت کی بغیر کسی لالچ کے. میں نے کہا جی میں, وہ کہتے ہیں جی آپ فیس دینے لگے. آج کے زمانے میں ایسے کیسے ہوتا ہے کہ بندہ بغیر لالچ کے ہی آ کے بات کیے جا رہا ہے, پیسے بھی نہیں مانگ رہا. کہ جی بس ہمارا شوق ہے. سیکھتے 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 اپ گریڈ یور سیلف, ریلیونٹ ہونے سے, اسکل سے, اور تیسرا اخلاق سے. کمپنی سکھاتی ہے, ہر اچھی چیز کو سیکھیے, ہر اچھے اخلاق کو سیکھیے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا تجربہ بتا رہا ہوں جو میں نے پچھلے 6 سالوں میں جب سے فاؤنڈیشن بنی ہے, یہ تجربہ کیا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے. ہمارے معاشرے میں شکریہ کا کلچر کوئی نہیں ہے. آپ شکریہ ادا کر کے دیکھیے, یقین کریں جس کا اپنا شکریہ ادا کیا ہوتا ہے اس کا مورال کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, اس کی ہمت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اور بالخصوص ایک ایسا بندہ جو بے غرض ہو کے آپ کے کسی کام آ رہا ہے, اس کا شکریہ ادا کیجیے. اس کی نیکی کو طاقت ملے گی, آپ کا صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا. اس کے جذبے کو طاقت ملے گی. کسی نے آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کی. یہ تربیہ فاؤنڈیشن ہے, یہ کچھ لے تو نہیں رہے آپ سے, دے رہے ہیں. آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ایک کتاب دی گئی ہوگی, یہ بڑی بہترین کتاب ہے, ہم سب دوستوں نے پڑھی ہے, ہم سب نے اس کی سند دیکھی ہے کہ یہ بڑی ایک بہترین کتاب ہے صحت کے حوالے سے. ہم سب کو اس سے بڑا فائدہ ملا. سینکڑوں کاپیاں چھپوا کے آپ کو دی جا رہی ہیں. یہ میرے جو نوٹس ہیں, میں نے اس موضوع کو چھوڑ دی کہ آپ کو یہ نوٹس میرے مل گئے ہیں, آپ اسے پڑھ لیں گے, آپ کو بڑا فائدہ اس سے ہو جائے گا. میں نے آپ کے مطابق تھوڑی سی گفتگو کر دی ہے, آسان گفتگو کر دی ہے کہ 3 حصوں پہ کام کریں. اخلاق سے بات کرنا سیکھیں, رویے کو بہتر کریں, دل بڑا کریں. مجھے واقعہ جب بھی میں سناتا ہوں میری آنکھوں میں نمی ہوتی ہے, اور اس واقعے سے مجھے موٹیویشن بڑی ملی. تاریخ میں بہت بڑا نام ہے, میں انہیں سمجھتا ہوں استادوں کے استاد کی شکل میں ان کو بیان کرتا ہوں ہمیشہ, کیونکہ ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا. عطا اللہ شاہ بخاری صاحب, تاریخ کا بہت بڑا نام. آپ کسی جگہ پہ موجود تھے, کسی نے بلایا ہوا تھا تقریر کے لیے, آپ نے اپنی بات مکمل کی تو میزبان نے ہاتھ پکڑا اور کہا جی کھانا کھانا ہے, آ جائیے بیٹھیے. کھانا شروع ہوا تو پاس ہی بھنگی تھا, جھاڑو پھیرنے والا, کیونکہ جلسہ ختم ہو چکا تھا, صفائی ہو رہی تھی. اب ہم جائیں گے تو یہ صفائی ہوگی. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے, شاہ صاحب نے اس بنگی کو کہا کہ پتر روٹی کھا لے. وہ کرسچن تھا.
اس نے بڑے حیران ہو کے دیکھا، ایک تو آج کا مقرر ہے، اور سے شاہ صاحب ہے، پھر ایسا کمال مقرر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو عشاء کے وقت شروع کرتا تھا فجر ہو جاتی تھی. ایسا مقرر پیدا ہی نہیں ہوا، تاریخ میں بڑے کم ایسے مقرر ہیں. تو وہ مجھے کہہ رہا ہے میں کرسچن ہوں، یہ کہہ رہا ہے کھانا کھا لو. ایک بار کہا، دو بار کہا، تو وہ بڑی ہمت کر کے جھاڑو چھوڑ کے اس نے ہاتھ جھاڑا. جیسے ہی وہ پاس آیا تو نوالا بنایا اور خود اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ پڑھ کے اس کے منہ میں ڈالا. نوالا بڑا تھا، پورا نہیں کھایا گیا، تھوڑا سا بچ گیا. اس عیسائی کا، کرسچن کا جھوٹا شاہ صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے خود کھا لیا. اس نے جھاڑو چھوڑا، روتا ہوا چلا گیا. کدھر چلا گیا جی؟ روٹی نہیں کھادی. تھوڑی دیر بعد 2 بچے اور بیگم لایا، آ کے کہنے لگا شاہ جی کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا ہے. مجھے بتائیے تبلیغ نے مسلمان کیا یا اخلاق نے مسلمان کیا؟ نعرہ تکبیر، شاہ صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، شاہ صاحب زندہ باد. میں ڈر گیا ہوں، سچی بات ہے. تھینک یو. یہ تو پھر بڑا بہتر ہو. ایک دفعہ میں کسی گاؤں میں لیکچر دینے گیا، آخر تک جس نے مجھے بلایا تھا اس کا میں نے شکریہ نہیں ادا کیا. تو وہ ایک دم پیچھے سے آ کے اس نے خود ہی کہا کہ میرا شکریہ بھی ادا کرو. بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی، آپ کی بڑی محبت. قصور سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، اس کی بڑی وجوہات ہے، بے شمار وجوہات ہیں. اس قصور جیسے محبت کرنے والے دوست باپ میں نے کہیں نہیں دیکھے، سچی بات. تو قصور سے میری ایک بڑی روحانی قسم کی محبت. حضور والا، میں واپس بات مکمل کر دوں، ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، سوال جواب کی طرف جانا ہے. میں نے تبلیغ نے اسلام قبول کروایا یا رویے نے؟ بتائیں جی. اور رویے میں کیا رویہ ہے؟ اس رویے کو سمجھائیں، یہ کیا رویہ تھا؟ یہ رویہ ہے برداشت. ہم تو اپنے سے مختلف صرف فرقے کو برداشت نہیں کرتے، انہوں نے اپنے سے مختلف مذہب والے کو برداشت کر کے روٹی کھلا کے کیا کیا؟ پیار کیا. اس پیار کا نتیجہ یہ کہ ہوا اس نے کلمہ پڑھ لیا. ہم تو تیار ہی نہیں ہے برداشت کرنے. تو 3 چیزوں پہ آج سے کام شروع کر دیجئے، موضوعات کو ریلیونٹ کیجئے. میں چاہوں گا یاسر صاحب کے بھی پاس میں ڈیٹا بھیج دوں گا. ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ، اوقاف کے ساتھ مل کے 12 موضوعات ڈھونڈے جس پہ بات کم ہو رہی ہے. حکومت نے اس کو اپریشیٹ کیا. چند دن پہلے بادشاہی مسجد میں مجھے بات کرنے کا موقع ملا اور 75 بڑے علماء کو بلایا گیا ہر شہر سے. اور ہمارے جو روت حلال کمیٹی کے ہیڈ ہیں مولانا آزاد صاحب، وہ موجود تھے. وہ 12 موضوعات کے نوٹس بھی ان سب کو دے دیں، واٹس ایپ پہ دے دیں، میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. ریلیونٹ. اسکل کو بہتر کریں، خود کو پالش کریں. آپ بول کے، سیکھ کے، پریکٹس کر کے بہتر مقرر بن سکتے ہیں. ہم شروع میں استاد کہتے رہے کسی کو کاپی کر لیں، پھر اپنا سٹائل بنا لیں. کوئی عرض نہیں کسی کو کاپی کرنے میں، پھر آپ کا ایک اپنا انداز، اپنا فلیور بن جاتا ہے. اور بولنے والے کہتے ہیں کہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، دلیل بلند ہونی چاہیے. بات اتنی جاندار ہو، سادہ انداز میں کہیو، دل میں اتر جائے. اور تیسری چیز آپ کا اخلاق اور رویہ، جس پہ میں نے عطا اللہ شاہ بخاری کا واقعہ سنایا. اور آخری ایک بات کیا کہ میں بات ختم کروں گا، سوال جواب کی طرف چل جاؤں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس شخص گیا، جا کے کہا مجھے اجازت دے دیجئے، میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بالکل اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ بولے بغیر کرنی ہے. اس نے کہا جی میں بولوں گا نہیں تو تبلیغ کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بولنے سے زیادہ مؤثر تبلیغ عمل کی تبلیغ ہوتی ہے، جو آپ کرتے اور دیکھنے والا کرتا چلا جاتا ہے. جو آپ کر رہے ہیں کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب آپ درگزر کرتے ہیں کوئی درگزر سیکھ جاتا ہے. آپ سخاوت کرتے ہیں کوئی سخاوت سیکھ جاتا ہے. آپ کسی رشتہ دار کا احترام اور حیا کرتے ہیں، آپ کے بچے خود ہی سیکھ جاتے ہیں. آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، دیکھنے والا معافی سیکھ جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ رویہ اچھا رکھتے ہیں، دل کھلا رکھتے ہیں، وہ مثال لے کے جاتا ہے کہ اس کا کتنا دل کھلا ہے، یہ کتنا اعلیٰ ظرف انسان ہے، اس میں برداشت کتنی ہے. تو آپ کا عمل اپ گریڈ ہونے سے، اور اسی سے تاثیر پیدا ہوتی ہے. وہ چیز جس پہ آپ نے خود عمل کیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، دوسروں کے دل میں اترے گی. اس جملے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ میں اختتام کروں گا.
ہم سب جو لکھنے والے ہیں, بولنے والے ہیں, ہمیں اللہ اختیار دیتا ہے, ہمیں دے دیتا ہے اختیار. ہم بولیں اور بات چلی جائے سامنے, لکھیں لوگ پڑھ لیں. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ بولیں یا لکھیں اور بات دل میں جائے, اس کا اذن میرے رب کے پاس ہے. اللہ سے دعا مانگا کریں, یا باری تعالیٰ میری بات میں ایسی تاثیر پیدا کر دے, کیونکہ اذن تیرے پاس ہے, دل تیرا گھر ہے, دل میں رب رہتا ہے. اس دل میں اگر بات اترنی ہے تو اللہ سے دعا مانگا کریں, یا باری تعالیٰ میری بات تیرے اذن سے, میں لکھوں یا بولوں, وہ دلوں میں چلی جائے. میں آپ سب سے یہ بھی کہہ دوں کہ مولوی ایک انتہائی معتبر ورڈ ہے. تاریخ میں مولوی اور مولانا کا ورڈ تو جلال الدین رومی جیسے بڑے استاد کے ساتھ بھی جڑا ہوا. یہ ورڈ تو ہمارے ساتھ لگ گیا. ہم سارے جو پڑھانے والے تھے نا, ہم کہتے تھے جی ٹیچنگ, تدریس تو پیغمبری پیشہ ہے. میرے گاؤں میں 500 سال سے, میں ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے, بڑے بوڑھے وہاں پر تبلیغ کے لیے آئے. بڑے بوڑھے کہتے تھے جی سید ہونا تو بڑے فخر کی بات. ہمارے بڑے بوڑھے نے جملہ بدل دیا, انہوں نے کہا سید ہونا بڑی بات نہیں ہے, کردار ہونا اور سید ہونا بڑی بات ہے. اللہ نے آپ کو تو مولوی بنا دیا, مولانا بنا دیا, عالم دین بنا دیا, اب کردار چاہیے ساتھ, وہ کردار جس سے یہ ضرب کھائے اور اثر ہو. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مشن شروع کیا گیا ہے قصور میں, اللہ تعالیٰ اس کو ایک, اس کی کمال مثال بنائے, قابل تقلید مثال بنائے. اور میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے مشن بڑے بڑے چھوٹی جگہوں سے, قصبوں سے شروع ہوتے ہیں. اللہ قبول کر لے تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں. میں اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتا ہوں. یہ سب لوگ جو اچھی نیت کے ساتھ اپنا وقت نکال کے, اپنے وسائل استعمال کر کے یہ خیر کا کام کریں, اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی کوششوں کو قبول کر لے. میں سوال جواب کے لیے حاضر. کسی بھائی کا سوال مائک لے, مختصر سوال کرتے جائیے گا, تمہیدی بات نہ ہو, وقت مختصر ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جی السلام علیکم. شاہ صاحب, آپ نے موبائل سے بات شروع کی, تو میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ آج کل بچوں کو کیا ان کو موبائل فون استعمال ہمیں موقع دینا چاہیے؟ اگر دینا چاہیے تو اس کا پوزیٹیو استعمال کیسے ہے, اور اگر ان کو نہیں دینا چاہیے تو ان کو کیسے بہتر انداز سے روکا جا سکتا ہے؟ تھینک یو. بہت شکریہ. حضور والا گزارش یہ ہے, اس میں دو موٹی موٹی باتیں سن لیجئے یا ان کو سمجھ لیجئے. کیا دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی آنے کے بعد مائنس ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی جی. 1928 میں, 1929 میں, 1930 کے ادوار میں نا, ایک دفعہ جی ٹی روڈ پہ احتجاج ہو رہا تھا. میں نے کسی ریکارڈ کی کتابوں میں پڑھا. احتجاج یہ تھا, جو لاری آتی تھی جو لاہور سے جیلم کی طرف, پنڈی کی طرف بس جاتی تھی جی ٹی روڈ, اس کی سپیڈ ہوتی تھی 70 کلومیٹر پر آور, تو حادثے ہو جاتے تھے. یعنی بندہ گزرا, وہ ہٹ ہوتا تھا, اندازہ نہیں ہوتا تھا نا, کوئی نئی چیز ہو تو اندازہ نہیں ہوتا وہ تیز کتنی ہے. جیسے اب پہلی بار موٹر وے پہ گاڑی چلائیں اور 120 کی سپیڈ پہ گاڑی چلائیں تو بندہ حیران ہوتا ہے یہ سپیڈ کتنی تیز ہے. مجھے بتائیں کہ وہ جو احتجاج ہو رہا تھا کہ یہ گاڑیاں ختم کی جائیں, 70 کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, دنیا میں گاڑی کی سپیڈ تیز ہوئی ہے یا کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ تیز ہو گئی ہے. 120 کی تو موٹر وے پہ الاؤ ہے, کیا کہا. اور باہر کے ملکوں میں نے جا کے دیکھا 150 الاؤ ہے, 160 بھی الاؤ ہے. کیا موبائل فون ہماری زندگیوں سے نکل سکتا؟ نکل نہیں سکتا. تشریف رکھیے. اب کرنے والا کام کیا ہے؟ کرنے والے ہیں دو کام جو ہمارے بس میں. موبائل فون کس کے ہاتھ میں ہے یہ دیکھنا پڑے گا. جیسے چھری کسی کرمنل کے ہاتھ میں تو جرم کرے گا, لیکن مجاہد کے ہاتھ میں ہے تو وہ کیا کرے گا جی؟ جہاد. بہت شکریہ, مہربانی. اچھا, میں ویسے مجھے پھر ایک بات یاد آ گئی آپ کے نعرے سے. ایک دفعہ شورش کشمیری کہیں تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ملکہ وکٹوریہ نے جگہ جگہ گرجے بنا دیے. ایک بندہ کھڑا, اس نے کہا نعرہ تکبیر.
انہوں نے کیا ویختے لو نعرہ لانا کتنے وے یعنی وہ ٹائمنگ نعرے تو سارے صحیح نے وہ ٹائمنگ تو ویخ لو کتنے نعرہ لانا ہے. اصل میں نعرہ آیا ہوتا ہے میرا خیال ہے. یہ بھی جیسے وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ وٹ پھر رہے ہوتے ہیں, صحت کو جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب, نعرہ آیا ہوتا ہے بندے کا دل کرتا ہے کہ ایک لگا ہی دینا چاہیے. کیا خیر, آپ سب کے مشترکہ نعروں کا ایک شکریہ, میں چاہوں گا آپ کا بہت شکریہ. یہ میں محبت سے کہہ رہا ہوں تو اس کو طنز نہ سمجھیے گا, نہیں سمجھ. اچھا اب گزارش یہ ہے, پہلی چیز میں نے کیا کہی, چھری کس کے ہاتھ میں ہے؟ چھری تخریب کار کے ہاتھ میں تو گناہ ہے, خیر والے کے ہاتھ میں ہے. یہ موبائل فون جس کے ہاتھ میں ہے اگر ایمان والا ہے تو ممکن ہے قرآن پڑھ رہا ہو, ایمان والا نہیں ہے تو ممکن ہے کہ اس پہ گناہ ڈھونڈ رہا ہو. میں اکثر کہتا ہوں یہ موبائل فون نا ہماری اوقات ہمیں بتا سکتا ہے. کیسے؟ کبھی چپ کر کے اپنے موبائل فون کو نکال کے یوٹیوب کے بٹن پہ سچ ڈھونڈیے گا, آپ ڈھونڈتے کیا ہیں. ممکن ہے آپ کے اندر سے آواز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, یا گوگل کا بٹن اس کا سرچ کا دبا کے دیکھیے گا. جملہ میں بتانا چاہوں گا, جو جس کی تلاش ہے وہی اس کی عاقبت ہے. کیا بولا؟ جس کی جو تلاش ہے وہی اس کی کیا ہے. جو مسجد ڈھونڈ رہا ہے نا وہ نمازی ہے, پیاسا پانی ڈھونڈتا ہے. اس موبائل فون پہ جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کی عاقبت ہے. خیر ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ قرآن سکھائے گا, حدیث کے حوالے بتائے گا, اچھے لیکچرز. آپ میں سے کس کس نے مجھے سنا ہوا ہے انٹرنیٹ؟ تو آپ نے کوئی آسمان پہ تو نہیں چل رہا تھا نا, موبائل پہ سنا تھا. کیا سمجھ آئی جی؟ موبائل فون پہ. کچھ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, کچھ نے اخبار کسی سنڈے میگزین میں پڑھا ہوگا. 3 جگہوں پہ میں ہوتا ہوں, ٹی وی, اخبار یا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ جو استعمال کر رہا ہے اس کی تربیت بڑی ضروری ہے. یعنی میں اور آسان کروں تو یہ کہنا چاہوں گا, آپ کے پاس, آپ کے بچے کے پاس سیل فون سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ایمان ہے جو ہونا چاہیے. اس کے بعد سیل فون بھی پکڑے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. کتنا پیرا دیں گے آپ, کتنی چوکیداری کریں گے آپ, سر خوف خدا دے دیجئے, وہ سیل فون کو بھلے سے خود ہی استعمال کر لے گا. ایمان دے دیجئے, سیل فون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. لیکن آپ ایمان دیے بغیر دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی دے دیں گے جس پہ کام کرنے والے اٹینشن انجینئر ہیں. اٹینشن انجینئر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ویڈیو ایسی بناتے ہیں کہ دیکھنے والا جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے. آج ریلز آ گئی, چھوٹی ویڈیوز, یہ بچے جانتے ہوں گے. ایک ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر دوسری ویڈیو, تیسری ویڈیو, چوتھی. 99% بے مقصد ویڈیوز ہوتی ہیں. مرغی چوزا نکل رہا انڈے میں سے, مقصد ہی کوئی نہیں دیکھنے کا. ٹھیک ہے جی, فنی چیزیں دیکھی جا رہے ہیں, شرارتی چیزیں دیکھی جا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ہمارا مائنڈ کتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان. تو بچوں کو ایمان. دوسری چیز ہے ڈسپلن. اگر گھر کی گاڑی گراج میں کھڑی ہو سکتی ہے, پارکنگ پہ لگ سکتی ہے, تو سیل فون پارکنگ پہ کیوں نہیں لگ سکتا؟ ایک دفعہ میں اور محمد حسین صاحب ایک شادی پہ موجود تھے. ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے اشارہ کر کے کہا یہ جو لڑکا بیٹھا ہوا نا میرا بیٹا ہے, یہ سیل فون بڑا زیادہ استعمال کرتا ہے, اس کو شاہ صاحب آپ سمجھائیں کہ یہ سیل فون استعمال نہ کرے. میں کہا لے کے میں دیتا سی, لے کے تسی دیتا تے منع میں کرا, میں کو میرا بٹن ہے گا جڑا دباؤ گے تو میں منع کروں گا. یعنی خرید کے ہم دیتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں جی, منع کوئی اور موٹیویشنل سپیکر کرے, مولوی صاحب کرے. گزارش یہ ہے, پہلی چیز ایمان, اور دوسری چیز کیا ہے؟ ڈسپلن. اور گھر کا حسن بھی ڈسپلن سے ہے. ترتیب بنائیں, نظام بنائیں, اس قابل بنیں کہ آپ کے بچے آپ کو فالو کریں, اس قابل بنیں کہ آپ کے بچے ماں اور باپ کو فالو کریں. تو یہ 2 چیزیں آپ ممکن بنا لیجئے. یہ سیل فون رہنا ہی رہنا ہے, آپ یہ آگے بڑھنا ہے, پیچھے نہیں جا سکتے. ڈسپلن لے آئیں گے, ترتیب بنا لیں گے, نظام بنا لیں گے, اور ایمان دے دیں گے تو بچت ہو جائے گی. اور جی کچھ؟ جی السلام علیکم. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں تو کیا عورت کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں؟ حضور والا, عورت چھوڑیے, مرد کو بھی شامل کر لیجئے. تعلیم وہ حاصل کس لیے کر رہا ہے؟ ہمارے
معاشرے کا تعلیم مسئلہ نہیں ہوا, تعلیم کا مقصد خراب ہو گیا. معاشرے میں تعلیم کا مقصد صرف روزگار ہو گیا. تعلیم کا بنیادی مقصد تھا شعور, اچھے اور برے کی پہچان. تعلیم کا مقصد تھا خود کو پہچاننا. تعلیم کا مقصد تھا رب کو پہچاننا. علم کے بعد آپ پہچانتے میرا خالق مالک کون ہے اور میں کون ہوں, میں بندہ ہوں وہ میرا مالک ہے. علم اور تعلیم کا مقصد تھا نفع بخش بننا, فائدے مند بننا. علم کا مقصد تھا دوسروں کے لیے کارآمد ہونا. علم کا مقصد تھا دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا. آج سر چیلنج عورت اور مرد کی تعلیم کا نہیں ہے. آج علم اور تعلیم کا صرف ایک مقصد ہے روزگار. تو نتیجہ کیا ہے, اس سارے سفر میں کیا ہوتا ہے, بے برکتی آ جاتی ہے. آپ اس نیت کو ٹھیک کر لیجئے. ورڈ ہے طالب علم, علم کا طالب, جس پہ کتنی حدیثیں ہیں, جس کا مرتبہ جو بتایا گیا بعض حدیثوں کے مفہوم میں تو جہاد کرنے والے سے افضل بتایا گیا ہے, جو طالب علم ہے. علم وہ ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. ہمارے لیے علم کیا بن گئی, علم جو ہے وہ ڈگری بن گئی, نمبر بن گئی, جی پی اے بن گئی, روزگار کا ذریعہ, نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی. تو تجدید کی ضرورت ہے, اصلاح کی ضرورت ہے کہ معاشرہ علم اور تعلیم کے مقصد کو ری ڈیفائن کرے, جو کہ بڑا تیزی کے ساتھ خراب ہو گیا. تو اگر میرا ویسے تھیسس یہ جس پہ آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میں اکثر کہتا ہوں مجھے سمجھنے کے لیے مجھ پہ تنقید کرنے والے کو پہلے سمجھیں. مثلا ایک طبقہ ہے جو مجھ پہ تنقید کرتا ہے, می ٹو, تو اس سے سمجھ آتی ہے میرے پہ تنقید ہوتی ہے. یہ کون طبقہ ہے؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ میرا تھیسس سمجھے, میں تو دین کی بات کر رہا ہوں. دین یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے لیے علم لازم ہے. عورت کا مقام جو مقام اسلام نے دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں, دین نے نہیں دیا. دنیا کے کسی دین میں مثال نہیں ملے گی کہ اس دین میں, مذہب میں اس ہمارے امام ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے چادر مبارک اپنی بچھا دیتے ہیں. بیٹی کا یہ احترام, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میں اس سارے تھیسس سے جو سمجھاؤں, جو کہ مینوپلیٹ کر دیا جاتا ہے, اکثر چیزیں تو پروپوگنڈا ہو جاتی ہیں فیمس بندے کے حوالے سے. میرا تھیسس یہ ہے کہ مرد اور عورت میں سے زیادہ ضروری تعلیم عورت کی ہے. اچھا وہ اس کو مینوپلیٹ کرتے ہیں, شاید کمزوری اتنی ہے کہ اس کو علم کی زیادہ ضرورت ہے. میں کہتا ہوں نہیں, عورت کی تعلیم سے پوری نسل کی تعلیم ہو جاتی ہے. عورت کے شعور سے پوری نسل کو شعور مل جاتا ہے. مرد عمومی طور پہ پڑھنے لکھنے کے بعد روزگار کی طرف ہی جاتا ہے, اس کا وقت اولاد کے ساتھ اتنا نہیں گزرتا. سب سے زیادہ وقت دنیا کی واحد مخلوق ہے انسان جس کے بچوں کا سب سے زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے. محتاج ہوتے ہیں, 5 سال سینے سے لگا کے ماں رکھتی ہے. کسی مخلوق کا بچہ دیکھ لیجیے, یہ پیدا ہوتا ہے سام کا بچہ وہ جاتا ہے, یہ شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہے 6 مہینے بعد وہ جاتا ہے, یہ بکری کا بچہ ہوتا ہے یہ جاتا ہے. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے 2 سال ماں کے 7 لاکھ کی خوراک اسے ملتی ہے. یعنی میں تو کہتا ہوں وہ بوڑھا ہو کے مرنے بھی لگتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے ماں. کیا اس کی ایسوسیشن ہے. یہاں تک نفسیات کہتی ہے ہماری جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا, چہرے کے جو ایکسپریشن ہے, جو تیسرے حصے میں نے بات کی اخلاق رویہ, 60% ہمارے ایکسپریشن ہماری ماں کی طرح ہوتے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ چہرہ ہم نے غور سے ماں کا دیکھا ہوتا ہے اور ماں نے ہمارا دیکھا ہوتا ہے. مسکراہٹ. سو عورت کی تعلیم, فیمیل کی تعلیم پوری نسل کی تعلیم ہوتی ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں عورت سمجھدار ہے, تعلیم یافتہ ہے, فہم والی ہے, اس گھر کی نسل کی تربیت اچھی ہوئی ہے. کوٹیشنز ہے, نیپولین کی غالباً کوٹیشن ہے, مجھے اچھی مائیں دے دو میں اچھی قوم دے دوں گا. یہ جو وومن امپاورمنٹ ہمیں سمجھائی جا رہی, بتائی جا رہی, غلط ہے. دین نے بڑا واضح بہترین امپاور کیا. اور جی کوئی سوال آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سوال سے پہلے میں آپ کے کی ہوئی باتوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ہمارے عام شہری, عام مسلمان کی تربیت کی ضرورت کی بات کی ہے, تو اگر ایک بندے نے, میرے مشاہدے میں چونکہ ایک ایسا بچہ ہے جس کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی ہے, اس سے پہلے جو ہمارے پاس یہاں پہ ایک مقرر آئے تھے انہوں نے بھی بات کی تھی کہ سر ایک والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کی اس طرح سے دینی تربیت کی ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ
اس کو دینی شخصیات، علم، مذہب، نماز سب کے بارے میں سب کچھ بتایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ اپنے پیرنٹ سے بھی زیادہ 5 وقت کا نمازی بن گیا، دیندار بن گیا۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں گیا ہے تو پتہ نہیں کیسے لوگوں کے ہاتھ لگے ہیں اس کو کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ دین سے، وہ جس طرح آپ نے لا دین ان لوگوں کا حوالہ دیا ہے، وہ ایسے لوگوں کی زد میں آ گیا ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کیسے ہمیں ان بچوں کو بچانا ہوگا؟ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ حضور والا میں پھر یہاں سوال یہ کروں گا کہ وہ کیسی دینی تعلیم تھی جو اپنا رنگ ہی چھوڑ گئی؟ وہ کیسی تربیت تھی؟ تربیت تو بڑی جو ہو جاتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی، جو بگڑا ہوتا ہے وہ بگڑا رہتا ہے، جو ٹھیک ہوتا ہے وہ تو بہتری کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کو ایز کیس اسٹڈی ایک انفرادی کیس کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ میں نے ویسے جو چیز دیکھی ہے، عمومی طور پہ جن گھروں میں بچوں نے ماں باپ کے رشتے مضبوط نہیں دیکھے، وہ بچے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ بچے زیادہ ڈیویٹ ہوتے ہیں، وہ بچے ایون کہ نشہ کرنے والوں کی تعداد بڑی دیکھی گئی ہے، بروکن فیملیز کے بچے ہوتے ہیں، کرمنلز کی تعداد دیکھی گئی ہے، بروکن فیملیز کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم چیز ہے کہ یہ ایک انفرادی طور پہ اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی جرنل پرنسپل سیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جناب والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قصور کے لیے وقت دیا۔ آلویز ویلکم۔ یہ مجھے پتا تھا کہ آپ چودھری یاسر رفیق صاحب کے پاس اکثر آتے رہتے ہیں، میں ان سے اکثر کہتا بھی رہتا تھا کہ ان کا کوئی پروگرام رکھیں یہاں۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ کی محبت کا۔ میں پیشے کے اعتبار سے کیمسٹ ہوں۔ میرا سوال بیسیکلی تو ڈاکٹر رفعت صاحب سے بنتا تھا، لیکن جو ریلیٹڈ اس لیے ہے کہ آپ نے ابھی ایک کوسچن کا جواب دیا ہے کہ موبائل کا استعمال جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے بچوں کے لیے خاص کر۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں وقت کے لحاظ سے بدل گئی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ وقت کے اعتبار سے خوراک بھی بدلی ہے۔ جیسے آج سے 40 سال پہلے برائلر مرغی کا گوشت نہیں تھا، آج آ گیا ہے۔ ایسے ہی آپ سب کانٹیننٹل میں خوراک اور ہے، مشرق وسطیٰ میں خوراک اور ہے، یورپ میں چلے جائیں ان کی خوراک اور ہے۔ تو ہمیں لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے کہ یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، ہمیں سیفٹی میجر بتانے چاہیے۔ خوراک ضرور کھائیں، سیفٹی میجرز کو اپلائی کر کے کھائیں۔ ایک میرا یہ کوسچن ہے، یہ ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے اس کا، جی بہتر جواب وہ دے بہتر سکتے جواب ہیں۔ دیں۔ دوسرا ریلیٹڈ جو آپ سے ہے، آپ نے بہت پیاری گفتگو کی۔ پہلے بھی میں ویور ہوں اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ میں نے آپ کو سنا، اور آپ کی ٹیم ساری کو بھی میں بے شمار دفعہ ایک عرصے سے میں سن رہا ہوں۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے رہنمائی کے لیے جتنی باتیں فرمائی ہیں بہت پیاری ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے، شکر کے حوالے سے، رواداری کے حوالے سے، رویے کے حوالے سے، لیکن آپ کا جو کہہ لیں کہ سورس ہے وہ قرآن اور حدیث نہیں ہے۔ جیسے آپ نے، میں واصف علی واصف صاحب کو میں نے بہت سنا، ان کے اقوال میں نے بہت پڑھے، لیکن اگر آپ حوالہ حدیث رسول کا بیان کریں، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے، اور لوگوں کو ان کی نصیحت حدیث جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ ریفرنس زیادہ کوڈ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بالکل ٹھیک ہے، کہ اس بندے سے اچھی اور بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تربیت آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن میرا صرف اتنا کوشچن ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو کوڈ کر کے تربیت کریں۔ بڑی مہربانی۔ جزاک اللہ خیر۔ حضور والا، میں ایک جگہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ میں آپ کی وجہ سے میں نے قرآن اور حدیث کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد، یہ سچا واقعہ ہے، ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ سے اس لیے تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں کہ آپ دیندار ہیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں خیر کی باتیں، خیر ہی دین ہے۔ میری ایک کوتاہی ضرور ہے، شاید مجھے اس طرح سے ریفرنسز یاد نہیں ہوں گے، لیکن کیا معاف کرنا قرآن کا درس نہیں ہے؟ کیا اخلاق سے بات کرنا قرآن اور حدیث میں نہیں ہے؟ کیا دوسروں کو درگزر کرنا قرآن اور حدیث میں نہیں ہے؟ کیا آج کے جدید زمانے کے مطابق ہونا اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اپنے زمانے کے مطابق جدید ہوا گیا؟ قرآن اور حدیث نہیں ہے۔
کیا قرآن میں نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ اے رسول اگر تم سخت بات کرتے تو یہ تم سے ہٹ جاتے؟ تو یہ حضور والا میں اس کا مفہوم بیان کر سکتا ہوں. شاید ممکن ہے میں نے آتے ہی کہہ دیا کہ ایک عالم دین کی طرح میں عربی پڑھ کے ریفرنس دے کے اس طرح شاید بات نہ کر سکوں, میں عالم دین نہیں ہوں, لیکن میں جو سماج کو جانتے ہوئے بات کر رہا ہوں, یہ خیر اور فلاح کی بات کر رہا ہوں. اسے آپ تقسیم نہیں کر سکتے, یہ آپ کے ذہن میں تقسیم ہو سکتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ مجھ پہ تنقید کرنے والا لا دین طبقہ ہے, وہ دین والا بھی اگر تنقید کرے گا تو پھر میں کدھر جاؤں گا؟ یعنی سب سے زیادہ تنقید کا مجھے سامنا ہوتا ہے ان لوگوں سے, وہ کہتے ہیں یہ مولوی ہے. ٹھیک ہے جی, تو گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے اگر اس سے باہر کر دیں گے تو جتنی ساری ہماری 6-7 سالوں کی کمپین ہے, آپ کی ویسے کچھ اطلاع کے لیے چیزیں میں کر دیتا ہوں. پچھلے 7 سالوں میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے سیرت کی کتاب ہے معاملات رسول 7,000 کاپیاں بانٹی ہیں سیرت کی کتاب کی. قصور میں اس وقت قرآن پاک کا درس قاری منان صاحب کی وجہ سے کتنے لوگ سیکھ چکے ہیں جی, ابھی تک یہ ہاتھ کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں. پہلا انٹرویو ان کا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے کیا, اس وقت جو لاہور کے کور کمانڈر تھے, میں شام کو ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی میں نے صبح قاری منان صاحب کا انٹرویو سنا. یعنی خیر کے کاموں میں ساتھ دینا ہوتا ہے. آپ اس کو تقسیم کر دیں, یہ دین والے کام ہیں, یہ دین والے کام نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو بھی خیر کا کام ہے اس کو اپریشیٹ کریں یار, کوئی اچھی بات ہے اسے اپریشیٹ کریں. آپ اس کو دین سے ہی باہر کر دیں کہ دین کی بات آپ نہیں. دنیا کے کسی بندے نے خیر کی بات کی ہے, میرا دین یہ کہتا ہے, میرا رسول یہ کہتا ہے کہ خیر کی بات تو آپ کو کافروں سے مل جائے لے لیں. قیدی پکڑ لیے, ان سے دین سیکھا تھا, آزاد کیا گیا, علم سیکھ لیا انہوں. تو یہ تقسیم خدا کے لیے اس طرح کی نہ کریں, مناسب نہیں لگتا اس طرح کی بات چیت کرنا. اور کوئی سوال ہے تو کر. السلام علیکم. جی سر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول کی پرنسپل ہوں. پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹیچرز جو ہیں نا وہ تعاون نہیں کرتے اچھے سے بچوں کو پڑھانے میں. منع کرنے کے باوجود بچوں کی پٹائی کر دیں گے, بار بار کہنے کے باوجود, یا پھر تھوڑی سی بھی ہو جائے تو پیرنٹس اس کا بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں. تو پلیز مجھے گائیڈ کر دیں آپ اس پہ کہ کیسے میں ان سے جو ہے نا بات چیت کروں. بہن میں تو 24 سال پڑھانے کے بعد یہی میں نے سیکھا ہے, جس کو پڑھانا آتا ہے وہ نہیں مارتا. کیونکہ حضور کی 63 سالہ زندگی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں 23 سالہ نبوت کے ہیں. کائنات کا سب سے بہترین استاد, کائنات کا سب سے بہترین استاد آپ کی کلاس روم, یعنی جن شاگرد ہیں آپ کے صحابی, ایک مثال نہیں ملتی, سخت رویے کی مثال نہیں ملتی. تو جس کو تدریس آتی ہے اس میں اس طرح کی سختی نہیں پائی جاتی. میرا خیال ہے جس کو پڑھانا آتا ہے اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا. پرابلم یہ ہے کیونکہ پڑھانا آتا نہیں ہے, اس سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں ہوتی, اپنا کام نہیں آتا, لہٰذا شدت آ جاتی ہے. تو جو پروفیشنل ٹیچر ہے, آج اصل میں پرابلم ہے بے روزگاری بہت زیادہ. ایک بڑی تعداد اس کے پاس پروفیشن پھر ٹیچنگ ہی بچتا ہے, وہ پڑھاتے ہیں. ڈگری ہونا بھی لازم نہیں ہے استاد ہونے کی علامت ہے. بڑے بڑے ڈگریوں والوں کو پڑھانا نہیں آتا. ٹیچنگ ایک سکل ہے, اس کو اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کو غصہ نہیں آتا. میرا یہ ماننا ہے, ابھی تک میری تو یہی پریکٹس ہے. اور جی سر سوال مکمل ہو گئے ہیں. بیان موجود ہیں جی قاری عبد المنان ناصر صاحب, وہ آئیں گے اور سٹیج پہ دعا کروائیں گے. قاری عبد المنان ناصر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف ایک بات, شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور آپ تمام دوستوں کا. الحمدللہ حرم شریف سے جب مجھے کال آئی کہ آپ کو حرم کا استاد بنانا چاہتے ہیں تو میں گھبرا گیا تھا. یہ آخری جو سوال تھا اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں صرف. تو واپسی میں میری رہائش جدہ میں تھی, تو جب میں واپسی آ رہا تھا تو میں یہ سوچا کہ کسی اور کو بھیج دیتا ہوں اپنی جگہ. میں اس قابل نہیں ہوں کہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے پڑھا سکوں. لیکن واپسی میں نے شاہ صاحب کی وہ جو ایک لیکچر ہے وہ لگایا, اسی سے میری ہمت بڑھی اور آج میں خانہ کعبہ کے استادوں کا استاد ہوں. جزاک اللہ خیر شاہ صاحب, اللہ پاک آپ کی عمر دراز فرمائے, اللہ پاک آپ سب کو خوشیوں سے نوازے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت ربي وأنت خالق وأنت رازق وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. إلهنا وخالقنا ورازقنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته. جزاك الله. تشریف کے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ.